میرا جو پرسنل اصول ہے، اور میں اس لیے اس کنورزیشن کو کیجول رکھنا چاہتا ہوں بیکاز یہ کنورزیشن از این آؤٹ پٹ آف ہاؤ آئی ہیو بین ٹاکنگ ان دا سرکلز اینڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، اور جو ہماری کرنٹ ڈسکشنز اور ڈبیٹس رہی ہیں لوگوں میں، اس میں ایک بچے کو جیسے دین سکھانا ہے، رائٹ، اس میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ دین پہلے سکھانا ہے یا کیریکٹر پہلے بنانا ہے. کیریکٹر بنے گا تو شاید دین سمجھانا آسان ہوگا میری نظر میں، لیکن لوگ کہتے ہیں اگر دین سکھاؤ گے تو کیریکٹر تو اسی کا حصہ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا پرسپیکٹیو ہے؟ ابھی تک تو میں یہی سمجھتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو اوپن ہی رہنا چاہیے اس معاملے میں، کہ کیریکٹر پریسیڈز ریلیجن. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جس چیز کو ہم کانشنس کہتے ہیں، جی، اس کی یہ اٹ از ناٹ ڈپینڈنٹ آن مائی انٹرپریٹیشن آف اینی تھنگ. یہ اندر کا ایک پیغام ہے جو بیونڈ لینگویج ہے. جب میں دیکھتا ہوں اس کو تو ایک زمانے میں مجھے یہ بڑا خیال رہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یونیورسل ہدایت دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کسی ایک قوم کو کیوں دی؟ کیونکہ قوموں کی زبان جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس طرح سے بنایا انسان کو کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی، اپنے اپنے قبیلے کی ایک شناختی پیدا ہو، ان کی زبانیں بھی الگ ہوں. دے ہیو این آئیڈینٹی وچ ایکچولی ایمنیٹس فرام لینگویج. تو کیا وجہ ہے کہ عربی زبان میں قرآن نازل کیا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یونیورسل پیغام دینا تھا تو یونیورسل لینگویج میں کیوں نہیں دیا؟ اور اس سے مجھے ایک خیال ہوا کہ اصل میں جو پیغام اللہ تعالیٰ نے یونیورسلی سب کو دینا تھا وہ یونیورسلی لینگویج میں دیا ہے، یعنی وچ از کانشنس. اور وہ کانشنس وہ معیار ہے. آنیسٹلی میں اس پہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. یعنی کانشنس ہی وہ معیار ہے جس کی بیسس پر ہم، یعنی کانشنس جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے ہوئے اور جو ہر انسان جن پہ اتفاق کرتا ہے. وی جنرلی دے آر ناٹ، دے آر ٹائم لیس پرنسپلس. ٹھیک ہے جی، دے آر لائک ٹائم اینڈ پلیس کی پابند نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. ان پرنسپلز کو اگر ہم ادھر سے آغاز کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد مذہب کو پرکھنا بھی جو ہے، یعنی مذہب بھی ان چیزوں، ان کرائیٹیریا پر، کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں. آپ ایک مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو اب میں اگر ایک جگہ پہ پیدا ہوں تو میں تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ایک اسکرائب کروں گا، لیکن دوسرے بھی لوگ ہیں. تو ہاؤ ڈو وی سارٹ آف ڈٹرمن کہ کیا چیز مجھے زیادہ ٹھیک لگ رہی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ پروسیڈ کرتا ہے بلکہ وہ معیار بھی دیتا ہے کہ ہمیں مذہب کو دیکھنا کیسے ہے، اور وہ مذہب کن چیزوں پر پورا اترے تو اس کو ایکسیپٹنس انسان کی ملنی چاہیے. یعنی کہ انسان کو سب سے پہلے تو اپنے کانشنس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اگر میں ایک انسان ہوں اور میں لیٹس سپوز کہ اف آئی ایم بیکمنگ اے فادر، اور میرے بچے جن کو مجھے پرورش کرنی ہے، ان کو نرش کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے، نرچر کرنا ہے، تو مجھے فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں کانشنس پہ فوکس کروں. وہ کانشنس کیا ہیں، ان کے کانشنس کے پرنسپلس کیا ہیں، کہ جب وہ اصول ڈیولپ ہو جائیں گے تو دنیا کو بھی سمجھنا آسان ہوگا اور دین کو بھی سمجھنا آسان ہوگا. یعنی اور دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ جو سورہ اعراف میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر پیغمبروں کی سرگزشتیں بیان ہوئی. جی، یعنی قرآن مجید نے، وہ ایک سورہ ایسی ہے کہ جو اس چیز کا، اس کا بیسک کرائیٹیرین یہ ہے کہ دیکھو یہ جو پیغمبر اب مکے میں آیا ہے اس کے کچھ نتائج نکلنے. جی، اور اس میں اور اس کی یہ ہسٹری بیان کی ہے کہ دیکھو جب نوح آئے تھے تو کیا ہوا تھا، پھر جب اس کے بعد ہود آئے تھے تو کیا ہوا تھا، پھر شعیب آئے تھے، کہ ساروں کی ہسٹری بیان کی. اور اس میں دیکھیے ہر پیغمبر نے آ کر سوائے ایک نے جو کہا، وہ ظاہر ہے وہاں پہ چیز وہ بھی موجود ہے، صرف اس کا ذکر نہیں ہے. وہ یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بینہ پہ قائم تھا. جی، پھر ایک ایکسٹرنل وحی نے آ کر، ایک ایکسٹرنل گواہ نے آ کر مجھے پیغام بھی دے دیا. یعنی وہ جو بینہ پہ قائم تھا وہ اصل میری کانشنس ہے. یعنی وہ کہ جو واضح ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اس کا معیار میرے اندر موجود ہے، وہ بینہ ہے. لیکن اس کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ معیار جو یہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ میں صحیح بلیک اینڈ وائٹ میں صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکوں، اس کی کوئی ٹریننگ بھی موجود ہے یا نیچرل ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک یہ کہ اس میں جو ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ صرف سپورٹیو ہے. یعنی ہم when a child lies تو it is not because a child is born with a a perverted nature کہ اس کی کانشنس ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ماحول میں یہ دیکھ رہے کہ یہاں پر سچ بولا نہیں جا سکتا. یعنی میں اس کی آپ کو اپنی زندگی سے مثال دیتا ہوں.
کہ اگر مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا سچ جو ہے وہ میرے لیے نقصان کا باعث ہو جائے گا اس چیز میں، جی ایٹ دیٹ ایج اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ میں جس وقت ابھی پاکستان ٹی وی جو ہے نیا شروع ہوا تھا، 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی، بڑے اچھے پروگرام آیا کرتے تھے اور پورا ہفتہ ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ پروگرام دیکھنا ہے. اور اس وقت جب پرسویڈر شروع ہوتا تھا تو میری والدہ میرے سے پوچھتی تھی تم نے نماز پڑھ لی ہے، اور میں نے اگر یہ کہنا کہ نہیں پڑھی تو پھر مجھے کمرے سے اٹھا دیتی تھی، یو کی ناٹ سی دا پروگرام. تو اب دیکھیے وہ پروگرام کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے ویسے تو، لیکن یہ کہ سو واٹ آئی لرنڈ واز کہ یہاں پر سچ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو واٹ وی کین ڈو، واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از کہ ہمیں اپنے بچوں کی کانشنس کی جو لیونگ ہے، لائف آف کانشنس، اٹ ریکوائرز سپورٹ ان دا ارلیئر اسٹیجز. وہ سپورٹ کا مطلب یہ کہ ایسی سچویشن نہ بنائی جائے جس میں ان کے لیے سچ بولنا، انصاف پسندی، ٹھیک بات کرنا، اپنی غلطی مان لینا، اس کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر بچے نے کہا کہ ہاں یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ نے 3 گھنٹے اس کا مذاق اڑا دیا، تو ناؤ دا چائلڈ ول فیل اے لٹل ڈیفیکلٹ، اس میں ہیزیٹیشن اور ہوگی، اس کے کانشنس کا معیار جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا ایز اے ریزلٹ. کانشنس چپ کرنی شروع ہو جائے گی، معیار نہیں بدلے گا. جس دن وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کانشنس کے اندر جو پرک ہے جی وہ، اچھا جو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جس چیز کو ہم پیور کانشنس کہتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیولپمنٹل سٹیج پہ آتی ہے. یوں نہیں ہوتا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کانشنس ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے. یعنی وہ کانشنس کا زندہ ہونا، اس کے اندر ایک سیپریٹ وائس کا فیل کر پانا، یہ اصل میں خود ایک ڈیولپمنٹل سٹیج ہے انسان میں، وچ ایکچولی اسٹارٹس اراؤنڈ، سمجھ لیں کہ 15-16 سال کی عمر میں یہ شروع ہوتی ہے. جی سمجھ آ گئی. معیز بھائی، اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایکیڈیمکس پہ بات کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی جیسے کہ میرے اندر ایک آبویسلی یہ سوچ پیدا ہوئی کہ دین کو ایکیڈیمکس کے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں جب بھی چیز کرتے ہیں، کبھی کبھی لگتا ہے کہ بہت رینڈملی کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی ایسے ہی شروع کیا کہ رینڈملی اپروچ کیا، جتنا پتا تھا کبھی پڑھا لکھا کسی چیز کے بارے میں نہیں، دین کے بارے میں بھی. اسی طرح سیلف کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہم لوگوں نے ایک سرسری طور پہ ضرور سرفیس پہ فوکس کیا ہوا کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے، اس سے کبھی اندر ڈیپ نہیں گئے. اور لگتا یہ ہے کہ اس بات سے کہ کانشنس میں بھی شاید آپ کو وہ رول پلے کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ جو ہماری سیریز ہے اس میں ہمیں پروبیبلی مے بی ول ناٹ بی ایبل ٹو کور دین اور اکیڈیمکس، کیونکہ وہ ایک اور الگ ٹاپک ہے، لیکن یو شوڈ پرابلی لک ایٹ فرسٹ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ کانشنس فرام دا کانٹیکسٹ آف اے چائلڈ اینڈ اے کانٹیکسٹ آف مائی اون ڈیولپمنٹ. رائٹ. مے بی دیٹس ہاؤ وی شوڈ رن دس سیریز. اس کو ہم اگلے پروگرام میں اس کو کرتے ہیں.